بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور ابھی ہم جہاں تک پہنچے ہیں، بلکہ پچھلی کلاس میں ہم جو حدیث پڑھ رہے تھے اس میں اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت بتا سکتے ہیں جلدی سے کہ اللہ کی کس صفت کا تذکرہ اس میں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی کس صفت کو اس میں ثابت کیا تھا؟ جلدی سے کوئی بتائیں. صفت ندا، صفت کلام. اللہ رب العالمین کی صفت کلام، صفت ندا، صفت قول کا پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، یا ابن آدم، یا عفوا یا آدم، یا فیقول لبیک وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا من النار، بعثا الى النار، متفق علیہ. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، اے آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک وسعدیک، اے اللہ تیری ہر جواب کا میں جواب دوں گا، اے میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں. وسعدیک، اے اللہ تو مجھے سعادت مند بنا، ایک بار نہیں بلکہ بار بار. فینادی بصوت، اللہ رب العالمین آواز دیں گے. حالانکہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ینادی ندا کے اندر خود آواز ہوتی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فینادی بصوت، اللہ رب العالمین آواز سے ندا دیں گے، آواز سے ندا دیں گے. یہ تاکید کے لیے ہے. ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نکالو اپنے ذریت میں سے ایک گروہ جہنمیوں کا ایک گروہ نکالو. لمبی حدیث ہے، ساری حدیث میں نے آپ لوگوں کو تقریباً پچھلے ہفتے پڑھ کر سنا دی ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ باتیں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی کہ اس حدیث سے کیا کیا باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پھر بھی میں یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اور بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آواز دیں گے. اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے. تو فیقول، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ صفت قول سے متصف ہے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا. آدم علیہ السلام جواب بھی دیں گے لبیک وسعدیک، کہ اللہ تو جتنے بار بھی سوال کرے گا میں جواب دوں گا، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، لبیک وسعدیک، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے، تو تثنیہ تکثیر پر، کثرت پر دلالت کرتا ہے. یہاں پر اس میں مثنی کثرت پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آواز دیں گے، فینادی. شیخ صاحب معذرت چاہتی ہوں، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بات کہ تثنیہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہاں، اس کا مطلب ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں اپنی قدرت شاملہ کاملہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے کچھ مظاہر ذکر کیے، یہ کہہ کر کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر کہا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن، اس میں کہا کہ ثم ارجع البصر کرتین، کہ تم اپنی نگاہوں کو 2 مرتبہ لوٹاؤ. تو کیا 2 مرتبہ ہی لوٹانا ہے؟ کرتین کہا اللہ تعالیٰ، رجعتین. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے سورۃ الملک کی تفسیر؟ اس میں تو ہاں، بلکہ بار بار کا ترجمہ کرتے ہیں کہ بار بار لے جاؤ اپنی نگاہ. ہاں، کیسے بار بار کیوں کرتے ہیں بار بار، جبکہ کرتین ہے، تسمیہ ہے وہاں پر، صحیح ہے نا؟ ہاں، جی. یہی ہے کہ الاسم المثنى هنا يدل على التکثیر، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بار بار لے جاؤ، 2 بار نہیں بلکہ بار بار اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ.
تو یہاں بھی ویسے ہی ہے لبیک و سعدیک. کوئی یہ نہیں بولنا کہ 2 مرتبہ ہی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، 2 مرتبہ ہی مجھے سعادت مند بنانا، ایسا نہیں ہے. تو بلکہ جی یعنی مطلب یہ لفظ کیا ہے، یعنی یہ کیا تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن اس میں متکلم کا کچھ ہے؟ اگر اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں اس میں لبیک یعنی البی قولک، ایسے مطلب ہے اس کا. البی سؤالک ایسا ہے، البی سؤالک لبینی، ایسے ہے وہ. البی قولک لبینی. البی لبا یلبی سے مفعول ہے، وہ مفعول یعنی فعل محذوف کا مفعول ہے لبین، لبانی لبینی. ٹھیک ہے. اسی طرح سعدانی سعدینی، تو یہ دونوں بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں. ٹھیک. اسی لیے لبین والاسم المثنى ينصب بالفتحة الظاهرة، صحیح، عفوا ينصب بالياء. تو اس میں مثنى ہوتا ہے، اس کو نصب دیا جاتا ہے یا کے ذریعے اور جر بھی دیا جاتا ہے یا کے ذریعے. جی جی جی. تو یہاں پر یہ اسم مثنى ہے اور یہ مفعول ہے اس حالت، یعنی اس کا جو اعراب ہے یہ منصوب ہے لانه مفعول به، ٹھیک، لفعل محذوف. تو یہاں لیکن جی مفعول کیسے ہے؟ مفعول ہے. مفعول کی اقسام پڑھے نا آپ لوگوں نے؟ جی جی. کیا کیا پڑھے تھے؟ مفعول له، مفعول به، مفعول مطلق. جی. مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق. مفعول مطلق. ضربت یا نصرت زیدا نصرا. یہ نصرا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے نا؟ جی جی. بس یہ کیوں مفعول مطلق ہے؟ جی اس کی یعنی تعداد یا کیفیت بیان کرنے کے لیے جو آتا ہے. ہاں جی، تعداد بیان کرنے کے لیے، کیفیت بیان کرنے کے لیے، اور بھی اس میں مقاصد ہیں مفعول مطلق. تو یہاں پر وہی ہے کہ البی لبینی، ایسے ہے وہ. قولک، جزاک اللہ خیر. تیرے حکم پر میں حاضر ہوں، تیرے سوال پر میں حاضر ہوں، تیری ندا پر میں حاضر ہوں 2 مرتبہ. تو 2 مرتبہ مطلب 2 ہی مرتبہ نہیں بلکہ بار بار حاضر ہوں. جیسے ثم ارجع البصر کرتین کا ترجمہ بار بار کرتے ہیں، ویسے یہاں بھی میں بار بار تیرے سوال، تیری پکار، تیرے قول پر میں حاضر ہوں. یہ مطلب ہے. تو وہ فعل جو ہے وہ محذوف ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، فعل محذوف ہے. وسعدیک یعنی واسألک ان تسعدنی، جیسا کہ محدثین نے لکھا ہے، اسی کو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ وسعدیک یعنی اسألک ان تسعدنی، ایسے ہو کہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے 2 مرتبہ سعادت مند بنا. ایسا نہیں بلکہ بار بار سعادت مند بنا. یعنی ہاں، یعنی تیری سعادت، یعنی کہ تو مجھے بار بار چاہیے. ہاں، سعادت مند بنا بار بار. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یا پھر تو مجھے بہت زیادہ سعادت مند بنا، اسے لبیک و سعدیک. ایک طریقہ ہے عربی زبان میں. تو یہاں پر قرآن سے دلیل دیتے ہوئے میں نے کہا کہ یہاں تثنیہ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تثنیہ کثرت پر دلالت کرنے والا تثنیہ ہے. عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ کثرت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی وہ آیت اور یہ حدیث آپ کے پاس دلیل ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو اس کے بعد اللہ عز و جل ندا دیتے ہیں. تو یہاں فینادی، تو ندا دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے نا. تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کے صفت ندا کا پتہ چلتا ہے. اور پھر کہا کہ فینادی بصوت، اور پچھلے ہفتے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ تاکید کے لیے اللہ عز و جل نے صوت کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ ندا بغیر صوت کے نہیں ہوتی. ندا بغیر صوت کے نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کہیں گے آدم علیہ السلام سے، اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار. یہاں دیکھیں حدیث ہے اللہ عز و جل کے متعلق. اللہ عز و جل کیا کیا کہیں گے؟ یعنی حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمرک، کہ اللہ عز و جل
تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم نکالو اپنی ذریت میں سے ایک گروہ کو، جہنمیوں کے گروہ کو، یا جہنم کی طرف ایک گروہ کو نکالو۔ حدیث قدسی ہے، پھر حدیث قدسی کے اندر اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، اور یہ بالکل اس طرح کا اسلوب اردو زبان میں بھی استعمال ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ رب العالمین، چونکہ قرآن، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر بھی جگہ جگہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یأمرکم، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو گھر میں بھی اس طرح ہوتی ہے، اسلوب اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی ماں بچے سے کہتی ہیں بیٹا تمہیں ماما یہ بول رہی ہیں کہ تم نماز کو جاؤ، ماما تم سے کہہ رہی ہیں کہ تم ناشتہ کر لو، ماما تم سے یہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ بولنے کیا ماما کوئی اور ہوتی ہے کیا؟ بلکہ وہ ماما ہی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اٹھو تو نماز پڑھو، لیکن وہ اسلوب ہے، اور یہی اسلوب عربی زبان میں بھی ہے، اور اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر بھی اس کو استعمال کیا ہے، اور اسی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے اندر کس طرح کا لفظ ہے ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم نکالو اپنی ذریت میں سے ایک گروہ کو جہنم کی طرف۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ لوگوں کو ویسے پڑھ کر اس سے پہلے بھی سنا دی تھی کہ تقریباً 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنمیوں کو نکالو، اس حدیث میں کہا گیا۔ حدیث کی بہت ہی تفصیل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یا رب۔ تو اس بات کی مزید تائید کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة۔ اس حدیث کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے بعد ذکر کیا ہے، اور اسی بات کی تائید کے لیے کہ اللہ عز و جل بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صفت کلام سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ صفت قول سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ صفت ندا سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اس میں آواز ہے، اللہ جو بات کرتے ہیں اس میں حروف ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر کسی سے اللہ رب العالمین بات کریں گے۔ ارے جبکہ ہم نے تو سنا کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں سے بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ ہاں، جیسے اللہ رب العالمین کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس کس سے بات نہیں کریں گے، مشہور ہے نا، اللہ تعالیٰ مسبل الازار سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہاں، اور کس کس سے بات نہیں کریں گے اللہ عز و جل؟ وہ جو بیٹی یہاں پر دفنایا گیا ان کے والدین سے، ایسے کئی لوگ ہیں جن سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، جبکہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کسی سے اللہ عز و جل بات کریں گے، ہر کسی سے اللہ عز و جل بات کریں گے، ٹھیک۔ اور لیس بینہ و بینہ ترجمان، ایسے بات کریں گے اللہ عز و جل، یہ محاسبے کی گفتگو ہوگی، یہ کوئی کرم والی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی رحم والی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ محاسبے کی گفتگو ہے۔ حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ہر کسی سے لے گا نا، تو حساب و کتاب والی گفتگو ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی سے فردن کریں گے۔ اس بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ترجمان یعنی کوئی مترجم نہیں ہوگا، کوئی مفسر نہیں ہوگا، کوئی موضح نہیں ہوگا۔ آج بات کرتے ہیں یا ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں، نہیں وہ یہ بولنا چاہتے ہیں، نہیں وہ یہ بولنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایسے کیا۔ یہ سب نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات ہوگی بات کرنے والی، تو وہاں پر کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی مفسر نہیں ہوگا، کوئی شارح نہیں ہوگا، کوئی موضح نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین سے انسان بات کرے، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات کریں گے، ہر انسان سے اللہ عز و جل
بات کریں گے. اور پھر کہا کہ لیسا بینہ و بینہ ترجمان. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر اللہ عز و جل کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. بعض شارحین کہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا. اللہ. اب جب انسان سے حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا تو پھر انسان کی جو حالت ہے اس کا تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے, پھر بھی میں مختصر ذکر کر دوں کہ فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. دیکھے گا کہ بھائی اپنے دائیں جانب دیکھے گا, اپنے بائیں جانب دیکھے گا, اسے سوائے اس چیز کے جو اس نے پیش کیا ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اب یہ دائیں اور بائیں کیوں دیکھے گا؟ ہاں, دائیں اور بائیں کیوں دیکھے گا؟ مفسرین نے اختلاف کیا ہے اس سلسلے میں. بعض نے کہا کہ ان حالہ کالانسان الذي داهمه امر فيلتفت يمينا وشمالا يطلب فيه العون. بعض مرتبہ انسان کو اچانک کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آزو بازو دیکھنے لگتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بغلیں جھاگنے لگتا ہے تاکہ کوئی کہیں سے اس کی مدد کرنے والا مل جائے یا کہیں سے اس کی مدد ہو جائے. بعض مفسرین نے کہا کہ ان سبب الالتفات رجاء ان يجد طريقا يذهب فيه ليحصل النجاة من النار فلا يرى الا ما يفضي الى النار. اللہ اکبر. بعض مفسرین نے کہا, مطلب شارحین حدیث نے کہا کہ وہ اس لیے آزو بازو دیکھتا ہے, ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی راستہ مل جائے اور میں بھاگ نکلوں یہاں سے. لیکن جب وہ ادھر دیکھتا ہے دائیں جانب تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکنے کو تیار ہے. بائیں جانب دیکھتا ہے تو وہاں بھی فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, بھاگنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کہیں سے کوئی چارہ نہیں ہے, بھاگنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہے وہاں پر. اس لیے کہا ایک اور روایت میں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فَيَنظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ. دائیں جانب دیکھے گا جہنم نظر آئے گی, بائیں جانب دیکھے گا جہنم نظر آئے گی. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. مدد کس چیز سے وہ مدد طلب کرے گا, کون سی چیز ہوگی جو اسے بچائے گی؟ وہ دائیں جانب دیکھے گا تو اسے وہی ملے گا جو اس نے زندگی میں کیا تھا, اس کے کیے گئے اعمال اس کو نظر آئیں گے. بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو کیے گئے اعمال اس کو نظر آئیں گے. وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. سامنے کی طرف دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. جہنم سے بچو گرچہ کہ کھجور کی ایک شاخ یا کھجور کا ایک ٹکڑا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. اللہ اکبر. جہنم سے بچنا کس قدر آسان ہے, پھر بھی ہم نہیں بچتے ہیں, تو یہاں پر اللہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے, ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن میں اپنے ایمان کی اپنے آپ کی اصلاح کے لیے, اپنے ایمان میں اضافے کے لیے میں اس بات کو ذکر کروں کہ قیامت کے دن جہنم انسان سے بہت ہی قریب ہوگی, کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ فَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. کہ وہ سامنے جب دیکھے گا تو پھر وہ سوائے جہنم کی کسی چیز کو نہیں پائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم انسان سے بہت ہی قریب ہوگی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کی, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. گرچہ کہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح خرچ کرنا پڑے, ہم خرچ کریں. اس حدیث کو ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ. امام مہدی کہتے ہیں سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة.
کہا کہ اگر کھجور کا وہ ٹکڑا بھی تمہیں نصیب نہ ہو تو اچھی بات کر کے بھی تم جہنم سے بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اللہ۔ تو بہرحال یہ دو حدیثیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما، اور اس علم سے اللہ ہمیں بچہ جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔